السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے اسٹوڈیو میں ہم اشرف الصوفیہ، اشرف الاولیاء، شیخ الشیوخ بڑی حضرت سید شاہ اشرف حسین اشرفی قادری جیلانی علیہ رحمت رضوان برادر اکبر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بڑے حضرت کچچوی علیہ رحمت رضوان کی شخصیت انقلابی تھی، ان کی قوت فکر و قابی تھی اور ان کی روش اعتدالی تھی۔ وہ ایک فعال اور متحرک شخصیت تھے، مجد و شرف کے مواقع خوب جانتے تھے، سرمایہ افتخار کے مناسب پہچانتے تھے، نسبتوں کی حفاظت ان کی پسند تھی، وقار خاندان نبوت کا تحفظ ان کا نصب العین تھا۔ وہ کچوچا مقدسہ کو روحانی و علمی مرکز کی حیثیت سے دوبارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اپنے مرید اعلیٰ مختوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان کے پیغام کو عالم اسلام میں پھیلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ انہیں خاطر خواہ کامیابی ملی اور ان کی حیات ہی میں کچوچا مقدسہ میں علمی و روحانی چہل پہل نظر آنے لگی۔ بڑے حضرت کچچوی علیہ رحمت رضوان گلبن سعادات تھے، انجمن افراد تھے۔ ان کی ذات وحدت میں کثرت کی مثال تھی۔ وہ ذہین و فطین ہونے کے ساتھ ساتھ حساس و اخاذ بھی تھے۔ انہیں حالات زمانہ کا گہرا ادراک حاصل تھا، مستقبل کی ممکنہ تبدیلیوں پر ان کی عمیق نظر ہوا کرتی تھی۔ ان کے پاس خاندانی وجاہت تھی، سیادت تھی، نجابت تھی، علمی جاہ و جلال اور روحانی فضل و کمال ان کی ہشت پہلو شخصیت کے نمایاں وصف تھے۔ بلا شبہ وہ خاندانی سیادت پر علمی قیادت کا سہاگا چڑھانا چاہتے تھے، چنانچہ ان کی کاوش رنگ لائی، محنتیں برگ بار ہوئی، خانوادہ اشرفیہ میں جلیل القدر علماء و مشائخ کا تانتا بندھ گیا۔ آپ خانوادہ اشرفیہ کے گوہر اختہ بلکہ سلسلے عالیہ اشرفیہ کے تب و تاب تھے۔ آپ نے خانوادہ اشرفیہ میں علوم و فنون کے رائج نصاب کو تکمیل تحصیل کا رواج ڈالا۔ ایسے اکابرین دین کی نگرانی و تربیت فرمائی کہ زمین و آسمان کی بلند مقامی آپ کا اعتراف کرتی ہوئے نظر آئی اور زمانہ ان کے فیض و برکات سے بہر نور ہو گیا۔ اشرف الصوفیہ حضرت سید شاہ اشرف حسین اشرفی جیلانی علیہ رحمت رضوان حضرت سید شاہ سعادت علی بن سید شاہ قلندر بخش علیہ رحمت رضوان کے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت سید شاہ سعادت علی جیلانی اپنے والد ماجد کے مرید و خلیفہ تھے۔ بڑے حضرت کچچوی علیہ رحمت رضوان کی والدہ ماجدہ مخدوم نیاز اشرف علیہ رحمت رضوان از اولاد و امجاد شاہ راجو نبیرہ اشرف الاولیاء شاہ جعفر لاڑ سرکار خرد کی صاحبزادی تھیں۔ نیک سیرت، پاکیزہ صفت اور خدا رسیدہ خاتون تھیں۔ بڑے حضرت اشرف الصوفیہ علیہ رحمت رضوان کی ولادت 14 جمادی الاخری 1260 ہجری بمطابق 30 جون 1844 کو مروز دوشنبہ کچوچا مقدسہ میں ہوئی۔ اس وقت اودھ کے مشہور نواب امجد علی شاہ کا عہد تھا۔ خانوادہ اشرفیہ کا طرح امتیاز اعلیٰ تعلیم اور تصوف و سلوک میں کمال رہا ہے۔ یہاں ہمیں ہما خانہ آفتاب غوث کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑے حضرت کچچوی علیہ رحمت رضوان بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، کتب بینی ان کی تفریح تھی۔ حضرت مولانا محمود عارفی ان کے استاد خاص تھے، انہیں کی خدمت میں اعلیٰ تعلیم مکمل کی۔ حضرت اشرف الاولیاء سید شاہ اشرف حسین اشرفی جیلانی علیہ رحمت رضوان علوم و فنون میں کامل و معرفت کے بحر میں غواص، نہایت بالغ الاستعداد، ذہین و ذکی اور اولو العزم تھے۔ علوم کی تحصیل میں مولانا عافی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں تکمیل کو پہنچائی۔ بڑے حضرت علیہ رحمت رضوان نے علوم تصوف و سلوک میں اپنے یگانہ روزگار نانا حضرت سید شاہ نیاز اشرف علیہ رحمت رضوان کے فیض توجہ سے مکمل عبور حاصل کیا۔ بڑے حضرت علیہ رحمت رضوان اپنے نانا جان عارف باللہ سید شاہ نیاز اشرف علیہ رحمت رضوان کے مرید تھے۔ عارف باللہ سید شاہ نیاز اشرف علیہ رحمت رضوان نے بڑے حضرت کچچوی علیہ رحمت رضوان کو خوب سنوارا، تعلیم و تربیت، نشست و برخاست اور خرد و نوش پر نظر رکھی، چال ڈھال، قال و مقال اور افعال و احوال کے طریقے سکھائے، اسرار سلوک و معرفت کے قواعد بتائے، رموز طریقت و حقیقت کو اجاگر فرمائے، ذکر جلی و خفی کے آداب روشن کیے، زہد و تقوی اور ریاضت و مجاہدے کے گر سکھائے۔ مختصر یہ کہ سوز عشق میں تپایا، آتش شوق میں جلایا، پھر کندن بنایا اور پھر اپنی خلافت سے نوازا۔ اشرف الصوفیہ بڑے حضرت سید شاہ اشرف حسین اشرفی جیلانی علیہ رحمت رضوان پر
مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان کی خصوصی عنایات رہی۔ آپ کی روحانیت نے ہر موڑ پر ان کی نصرت فرمائی اور سفر و حضر ہر جگہ مخدومی روحانیت نے ان کی یاوری فرمائی۔ ہم یہاں بڑے حضرت علیہ رحمت رضوان کی جوانی کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے حضرت کچفی علیہ رحمت رضوان کی تازگی کا زمانہ تھا جس میں ظاہر پر امراض کا ڈیرا تھا۔ ایک مہلک مرض نے سائے کی طرح گھیرا تھا۔ طبیبوں اور حکیموں نے ہار مان لیا۔ کچھ افاقہ نہ ہوا۔ روحانیت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان نے یاوری کی اور دربار مخدومی میں حاضر ہوئی، پھر اسی چوکٹ سے شفا پائی۔ یہاں ایسا کامل علاج ہوا کہ زندگی بھر صحت و تندرستی نے ساتھ نہ چھوڑا۔ آخری وقت میں چند ہی ایام بیماری میں طرف کیے۔ حضرت اشرف الاولیاء علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے مفتی محمود احمد نور الاولیاء علیہ رحمت رضوان حیات محبوب الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ بڑے حضرت علیہ رحمت رضوان نے تقریباً بڑی عمر پائی، صحت عموماً ہمیشہ معتدل رہی، آخری ایام قدر علالت میں گزرے۔ کتنی لمبی عمر، صحت ہمیشہ معتدل رہنا، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہ خاک در مخدوم کا ہی اثر تھا۔ بڑے حضرت کچفی علیہ رحمت رضوان کی ذات ایکٹائے روزگار تھی۔ ان پر براہ راست مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان کی نظر تھی۔ ان سے بلا واسطہ بشارتیں اور ہدایتیں ملا کرتی تھیں۔ چنانچہ سلسلہ ابوالعالیہ کی نسبت انہی کی ہدایت پر حاصل ہوئی۔ حضرت مخدومی مولائی سید ابو محمد اشرف حسین علیہ رحمت رضوان کو جب عالمی روحانی میں حضرت محبوب یزدانی علیہ رحمت رضوان سے اشارہ حصول ارشاد تعلیم سلسلہ ابوالعالیہ ہوا، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تأمل ہوا تو جو نظری کا طریقہ خاندان اشرفیہ میں کچھ اور ہے اور سلسلہ ابوالعالیہ میں کچھ اور ہے۔ دیکھا کہ حضرت محبوب یزدانی علیہ رحمت رضوان نے اویسیہ طرز سے آپ سے بیعت لی اور توجہ نظری فرمائی۔ اس کے بعد حضرت مخدومی بڑے حضرت علیہ رحمت رضوان نے بہار شریف میں مرشد الانام حضرت مولانا سید امین احمد فردوسی ابوالعالیہ علیہ رحمت رضوان سے جا کر تعلیم و تربیت خاندانی ابوالعالیہ بطور خاص حاصل کی اور سلسلے فردوسیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ وغیرہ میں عام طور سے خلافت اور ارشاد حاصل کیا۔ بڑے حضرت کچفی علیہ رحمت رضوان جب منیر شریف گئے تو آستانِ مخدوم جہاں منیر علیہ رحمت رضوان پر حاضری کا شرف حاصل کیا، مخدوم جہاں کا فیض جاری ہوا۔ جس طرح بڑے حضرت کچفی علیہ رحمت رضوان کے مورث اعلیٰ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان پر ابر کرم برسا تھا، فیض و برکات کی بارشیں ہوئی تھی، اسی طرح بڑے حضرت کچفی علیہ رحمت رضوان پر بھی نوازشات کی بارش ہوئی اور انہیں بھی ویسی نسبت سے شادکان کیا گیا۔ یہ نسبت کیفیت پر منحصر ہوتی ہے، لفظوں میں اس کا بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے حضرت کچفی علیہ رحمت رضوان نے منیر شریف بہار شریف میں سفر فرمایا تو کثیر علماء و مشائخ سے ملاقاتیں ہوئی اور افادہ و استفادہ کی منزلیں ملی تھی۔ بہت سے علماء نے آپ سے فیض پایا تھا اور کثیر مشائخ سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ آپ کی ملاقات مولانا شاہ امین احمد سبات فردوسی علیہ رحمت رضوان سجادہ نشین آستانِ مخدوم جہاں سے ہوئی تو سما ہی الگ تھا۔ اسی ملاقات میں بڑے حضرت کچفی علیہ رحمت رضوان کو سلسلہ ابوالعالیہ فردوسیہ کی خلافتیں عطا ہوئی۔ بڑے حضرت کچفی علیہ رحمت رضوان جامع سلاسل تھے، ان کو مختلف سلاسل کی خلافتیں حاصل تھی۔ وہ معاصر شیوخ معرفت و طریقت کے سلاسل کے سنگم تھے۔ علامہ سید غلام بھیک نیرنگ امبالوی علیہ رحمت رضوان لکھتے ہیں کہ حضرت سید شاہ ابو محمد اشرف حسین اشرفی علیہ رحمت رضوان کو علاوہ خاندان اشرفیہ کے تمام مشائخ ہم عصر سے فیض سوری و معنوی حاصل ہوا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں آپ کو اپنی والد گرامی سید شاہ سعادت علی علیہ رحمت رضوان سے شرف خلافت حاصل تھا۔ وہیں سلسلے چشتیہ نظامیہ سراجیہ اشرفیہ میں اپنے نانا جان سید نیاز اشرف علیہ رحمت رضوان سے شرف خلافت حاصل تھا۔ اسی طرح سے سلسلے عالیہ قادریہ چشتیہ میں سید رفیع الدین شاہ اشرفی علیہ رحمت رضوان سے اور سلسلے نقشبندیہ ابوالعالیہ منعیمیہ میں خواجہ امین احمد سجادہ نشین بہار شریف سے، سلسلے چشتیہ مودودیہ میں خواجہ سید صفدر حسن علیہ رحمت رضوان سے اور سلسلے اویسیہ از مخدوم سید اشرف جہانگیر علیہ رحمت رضوان میں حضرت مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منوری علیہ رحمت رضوان سے خلافت حاصل تھی۔ بڑے حضرت کچفی علیہ رحمت رضوان کو شرف خلافت بخشنے والے مذکورہ صلحائے امت تھے۔ ان سب کو مختلف سلاسل کی اجازتیں و خلافتیں حاصل تھیں اور انہوں نے اپنے تمام سلاسل سے بڑے حضرت علیہ رحمت رضوان کو
बरामद किया। बड़े हजरत अला रहमत रिजवान ने मौलाना मोहम्मद नईम फरंगी मली, मौलाना सैयद शाह अब्दुल गनी अला रहमत रिजवान मीथवी, मौलाना सैयद शाह मोहम्मद रिजवान मदनी और मौलाना अब्दुल हक हिंदी मुहाजिर मक्की से खिलाफतें व इजाजतें मिली थी। फिर आपने अपने मुरीद और बरादर असगर आला हजरत अशरफी में आला रहमत रिजवान को उसकी इजाजत अता फरमाई। अशरफुल सूफिया बड़े हजरत अला रहमत रिजवान को सज्जादे सरकारी कलाम पर उनके ताया सैयद शाह मनसब अली अला रहमत रिजवान ने बिठाया, हकदार तक उनका हक पहुंचाया। सैयद शाह मनसब अली मर्दम शनाज बुजुर्ग थे, खराक खोटा खूब अच्छी तरह से जानते थे। ज़ैनुल अत्किया सैयद शाह मनसब अशरफी जिलानी अला रहमत रिजवान ने अपने भतीजे अशरफुल सूफिया बड़े हजरत सैयद शाह मोहम्मद अशरफ हुसैन अशरफी अला रहमत रिजवान को मनसब सज्जादगी पर फाइज किया और अपने सारे सलासिले तरीक़त की इजाजत व खिलाफत अता की और सनद खिलाफत व सज्जादगी अता फरमाई। बड़े हजरत कचौची अला रहमत रिजवान जब अलीगढ़ गए तो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज भी तशरीफ ले गए। सर सैयद अहमद से आपकी मुलाकात हुई, मसाइल व हालात पर तबादला ख्याल हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद सर सैयद का इंतकाल हुआ। बड़े हजरत कचौची अला रहमत रिजवान ने अपने रोजनामचे में तहरीर फरमाते हैं, सर सैयद की शक्ल व सूरत मुसलमानों जैसी ही थी, कहा जाता है कि उन्हें तौबा कर लेती, वल्लाहु आलम। बड़े हजरत कचौची अला रहमत रिजवान आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अला रहमत रिजवान की विलादत से 14 साल कबल पैदा हुए और उनकी वफात के बाद यानी आला हजरत अला रहमत रिजवान की वफात के बाद 8 साल तक इस दुनिया को जीनत बख्शते रहे। गोया आला हजरत अला रहमत रिजवान का बचपना, जवानी, बुढ़ापा सब बड़े हजरत अला रहमत रिजवान के ज़माने में आए और चले गए। दौरे तालिब इल्मी, दौरे इल्मी उरूज, दौरे क़यादत व सियासत सब आपकी मशीखत के ज़माने में पाए तकमील को पहुँचे। एक जहां दीदा शेख बड़े हजरत अला रहमत रिजवान से उलमाए असर के अहवाल व कवाई पोशीदा नहीं थे, ये कहाँ और कब मुमकिन है। चुनांचे आला हजरत फाजिल बरेलवी अला रहमत रिजवान की इल्मी मजहबी खिदमात से भी बड़े हजरत अला रहमत रिजवान खूब वाकिफ थे और आला हजरत अला रहमत रिजवान की तसनीफात और तालीफात की खबरें आप तक बराबर पहुंचती थी। आप उनसे वाकिफ भी रहे और उनका मुतालिया भी फरमाते रहे। आला हजरत फाजिल बरेलवी अला रहमत रिजवान और बड़े हजरत कचौची अला रहमत रिजवान की तबलीगी मिशन में यकसानियत थी। दोनों बुजुर्ग रत्ते वहाबिया फरमाया करते थे। इस मैदान में आला हजरत फाजिल बरेलवी अला रहमत रिजवान के कारनामे तक जाहिर हैं। बड़े हजरत कचौची अला रहमत रिजवान ने भी वहाबिया के अकायदे बातिला का रद अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। आप जहां तशरीफ ले जाते अपने वाज व बयान में वहाबियों का रद्द फरमाते। चुनांचे मुफ्ती महमूद अहमद कादरी अला रहमत रिजवान हयात महबूबुल औलिया में रकम तराज हैं। हुजूर अशरफुल औलिया बड़े हजरत अला रहमत रिजवान ने अहकाक़ हक और अब्ताल बातिल का फरीज़ा भी पूरे इन्हिमाक के साथ अंजाम दिया। आपके ज़माने में मौलवी इस्माइल दहलवी की बदनाम ज़माना किताब तक़वियतुल ईमान का जोर हुआ तो फरंगी महल, शाहजहानपुर, रामपुर, बदायूं, बरेली के उलमा उसके रद्द पर मुस्तआद हो गए। कचौचा मुक़द्दसा में बड़े हजरत अला रहमत रिजवान की ज़ाती गिरामी ने वहाबियत की बला को दूर रखा। बड़े हजरत कचौची अला रहमत रिजवान ने इस वहाबी फितने की सरकूबी के लिए कलमी रद्द भी फरमाया और हयात मखदूमुल औलिया में है कि बड़े हजरत अला रहमत रिजवान ने नजदी फितने के पुरआशूब दौर में नजदी वहाबियों के अकायद के बतलान में एक मुसलसल मज़ामीन लिखना शुरू फरमाया, जो दारुल इल्म व अमल हजरत फरंगी महल के महनामा निज़ामिया में मुसलसल शाये किया गया और उसको नजर सानी के बाद महजर जहांगीर के नाम से किताबी शक्ल में छापा गया। बड़े हजरत अला रहमत रिजवान को मुतालिए की कुतुब का बड़ा शौक था। उनके मुतालिए में अकायद व सलूक और फ़िक़्ह व तारीख़ की किताबें खुसूसन ज़ैर मुतालिया रहा करती थी। जब आला हजरत अला रहमत रिजवान की किताब अल-कौकबुत शहाबिया फ़िरक़े इस्माइलिया की रद में शायद हुई तो आपने न सिर्फ उसका मुतालिया फरमाया बल्कि उसकी तायीद और तौसीक़ फरमाई और अपने मुरीदीन को उस किताब के मुताले की तलक़ीन भी फरमाई। आजकल कुछ लोग आला हजरत अला रहमत रिजवान के हवाले से ओल पोल बक रहे हैं। कुछ मिनहाजी टाइप के लोग आला हजरत अला रहमत रिजवान और हुस्सानुल हरमैन पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। सुन्नी लोगों के अकायद पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुलह कुल्लियत को जोर देना चाहते हैं और फेसबुक पर आए दिन हुस्सानुल हरमैन और अकायद अहले सुन्नत पर और आला हजरत अला रहमत रिजवान की इल्मी शख्सियत पर, उनकी इल्मी अजमत पर धब्बा लगाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के लिए सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा कि चांद पर थूका हुआ थूक वापिस अपने चेहरे पर आता है।
اللہ ہمیں حسام الحرمین کا حامل بنائے، وہابیہ بد عقیدہ فرقہ باطلہ سے دور اور اجتناب کی توفیق بخشے۔ بڑے حضرت علیہ رحمت رضوان نے کئی کتب تصنیف فرمائی، جن میں انوار اشرفی، محضر جہانگیر، رسالہ فاتحہ اور اسرار اشرفی، اور خاص طور پر روزنامچہ جو متعدد جلدوں پر مشتمل ہے۔ بڑے حضرت کچوچی علیہ رحمت رضوان شعر و شاعری سے بھی شغف رکھا کرتے تھے۔ آپ کے کلام میں سرشاری اور سرمستی تھی، بہت سا کام منظوم آپ نے تحریر فرمایا، روزنامچے میں بہت ساری تاریخیں آپ نے منظوم کہی ہیں۔ بڑے حضرت کچوچی علیہ رحمت رضوان نے نعتیہ غزلیں بھی کہی، اور ان کے غزلوں کے بعض اشعار دل کو تڑپا دینے اور روح کو گرما دیتے ہیں۔ بڑے حضرت کچوچی علیہ رحمت رضوان کو 1290 میں حج بیت اللہ کا شرف حاصل ہوا، اور بوقت حاضر چشمے سر سے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ بڑے حضرت کے خلفاء اور مریدین کی تعداد کافی طویل ہے، جو یہاں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ بڑے حضرت علیہ رحمت رضوان نے 2 نکاح فرمائے۔ پہلے نکاح سے ایک فرزند مولانا شاہ جعفر اشرفی جیلانی کی اور ایک دختر کی ولادت ہوئی، اور دوسرے نکاح سے 2 صاحبزادی اور چند فرزندگان پیدا ہوئے، سب نے انتقال کیا، اور سب سے چھوٹے فرزند مولانا شاہ سید مظفر حسین اشرفی جیلانی مجاہد دورہ رہے۔ بڑے حضرت علیہ رحمت رضوان سے شاہ اشرف حسین اشرفی علیہ رحمت رضوان کو لمبی عمر ملی۔ 25 محرم الحرام 1338 ہجری پر مطابق 3 جولائی 1929 کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے برادر اصغر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے پڑھائی، اور درگاہ معلیٰ کے خاندانی خطیرے میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ مزید معلومات کے لیے فکر فردا کا شمارہ نمبر 3 جولائی تا ستمبر 2022 اور حیات مخدوم الاولیاء کا مطالعہ کریں، ان کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔